الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أيام اقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنُوا وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ صَوْتُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ احمد صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ذر سے، فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، 6 دنوں کا خیال رکھو، اس کے بعد تم سے کچھ کہا جائے گا۔ پھر جب 7واں دن ہوا تو فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں خفیہ اور اعلانیہ میں اللہ سے ڈرنا، اور جب تم گناہ کر بیٹھو تو بھلائی کرو، اور ہرگز کسی سے کچھ نہ مانگو اگرچہ تمہارا کوڑا ہی گر جائے، اور امانت نہ رکھو، اور 2 کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔ احمد، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابو ذر، تم 6 دنوں کو گنتے رہو، جب 6 دن گزر جائیں، 7واں دن آ جائے تو مجھے بتانا، میں نے تمہیں کچھ نصیحتیں کرنی ہیں 7ویں دن۔ اصل میں آپ حکیم ہیں، دانا ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ 6 دن جب انتظار کریں گے، روز یاد دہانی رہے گی، انتظار رہے گا کہ 7ویں دن پتہ نہیں کیا نصیحت آتی ہے، تو اس طرح اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر اجاگر ہو جاتی ہے۔ انتظار کے بعد جب چیز ملتی ہے، انسان اس کی قدر کرتا ہے، اس کا قدردان بن جاتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، یاد رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، خوب یاد رہتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جو نصیحتیں فرمائیں، پہلی نصیحت یہ فرمائی، جلوت ہے یا خلوت ہے، مراد تم اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی عزیزان گرامی قدر ایک نصیحت پہ عمل ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، یعنی خوف خدا کے بعد دل میں خوف خدا رکھو، وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر جب تم گناہ کرو گے نا تو تم گناہ پہ ہاتھ نہیں ڈالو گے، گناہ کی طرف تمہارا رجحان نہیں رہے گا۔ پھر بھی بتقاضائے بشر ہونے کے انسان سے گناہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں ایسا پاؤں پھسل جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو نیکیاں کرو، توبہ کرو، اس کے لیے کفارہ ادا کرو، کوئی ناراض ہوا ہے تو اس کو راضی کر لو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو۔
کوئی تکلیف کسی کو پہنچی ہے تم سے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچاؤ. کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت رہ گئی ہے تو وہ بھی قضا کر لو، ساتھ نوافل پڑھ لو. سبحان اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے. دوسری نصیحت یہ کی، اور تیسری نصیحت یہ کی، ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے آگے. خواہ تمہاری چھڑی یا کوڑا ہاتھ سے گر جائے تو کسی سے نہ کہو تم مجھے دو، نہیں. جب وہ دے گا تو تمہارا ہاتھ ایسے ہو جائے گا، اس کا ہاتھ ایسے ہو جائے گا. کوئی چیز گر جائے نا، یا کسی کو جب کوئی چیز لیتا ہے تو ایسے ہی لیتا ہے نا، گرپ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، یعنی لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے نا برا ہے. یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو مراد یہ ہے کہ سوال نہ زیادہ کیا کرو. ایسے ہی جب تم سوال کرو گے لوگوں سے تو تمہاری عزت نہیں رہے گی، تمہاری عزت نہیں رہے گی، پھر لوگ تمہیں عزت نہیں کریں گے. جیسے کسی سے لوگ مانگتے ہیں، دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن ان کی عزت کوئی نہیں کرتا، ان سے کوئی رشتہ نہیں جوڑتا. یہ بکاری جو سڑکوں پہ لگے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو سن لیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تم سے پیشہ ور پروفیشنل بھکاری، خواہ وہ علم والے ہوں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مانگتے ہوں، اشتہار لگا کے مانگتے ہوں، بینر لگا کے فلیکس مانگتے ہوں، تو مانگنے والے بھکاری پروفیشنل جن کا گزرے اوقات مانگنے سے ہے، یہ آگ کے انگارے مانگتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم چھوٹا انگارہ ان کے منہ میں دو یا بڑا انگارہ دو. اور حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن جب یہ کوئی کام نہیں کرتے، فضول کام کوئی نہیں کرتے، کوئی بھی یہ کام نہیں کرتے، فضول مانگتے ہیں، تو جب یہ قیامت کے دن آئیں گے پروفیشنل بھکاری، پروفیشنل مانگنے والے، ایک تو سڑکوں پہ ہے نا، ایک بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہیں، یہ بھی مانگتے ہیں، کام کاج کچھ نہیں کرتے. سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، سارے نبیوں نے پیشے اختیار کیے ہیں. حضرت زکریا بڑھئی کا کام کرتے تھے، لوگوں کے یہ چارپائیاں وغیرہ ٹھیک کرتے تھے، لکڑی کے دروازے بناتے تھے. حضرت سلیمان یہ ٹوکرے بناتے تھے، یہ جو سبزیاں جن میں پھل رکھتے ہیں. اب میں کیا کروں، میں بہت آگے نکل گیا. تو قیامت کے دن جب یہ پروفیشنل بھیک مانگنے والے آئیں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، تو قیامت والے دن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے آئے گا. دور سے پتہ چلے گا یہ پیشہ ور بھکاری ہے. عزیزان گرامی قدر میں بہت دور نکل گیا، دل جلتا ہے تو بات کرتا ہوں. اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ، تعلیم دو، اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ، تعلیم دو، تاکہ وہ اپنے 10 ناخنوں سے پیسے کما کے اپنا گزرے اوقات کرے. یہی نبیوں کی سنت ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی اہل بیت کا طریقہ ہے، یہی اولیاء کرام کا طریقہ ہے، یہی صالحین کا طریقہ ہے. خاص طور سے دین کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، بس ایک فکرہ یہ. عزیزان گرامی قدر پھر فرمایا کہ امانت نہ رکھو، خیانت ہونے کا اندیشہ ہے کسی کی. پھر آخری بات یہ فرمائی، دو کے درمیان فیصلہ نہ کرو. دو کے درمیان قاضی نہ بنو، فیصلہ نہ کرو، حکم نہ بنو. کیوں؟ جب تم فیصلہ کرو گے، یقیناً جب تم فیصلہ کرو گے ایک کے حق میں ہوگا اور ایک جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوگا. جس کے حق میں ہوگا وہ تو خوش ہو جائے گا، اور جس کے حق میں نہیں ہوگا وہ ناخوش ہوگا، تہمتیں لگائے گا تم پہ، طرح طرح کی باتیں کرے گا. جیسے الیکشن میں ہوتا ہے نا جی، یہ دھاندلی ہوئی ہے، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. تو اس طرح مسائل ہے نا، یہ ووٹ بھی تو ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے نا، یہ پرچی فیصلہ ہوتا ہے. یہ دھاندلی ہوئی ہے. دو کے درمیان فیصلہ کرو گے، ایک ناخوش ہوگا ایک خوش ہوگا. جس کے حق میں ہوا وہ تو دعائیں دے گا، اور جس کے حق میں نہیں ہوا وہ بد دعائیں دے گا. اس لیے علماء خیر، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت حاکم نہیں بنتے تھے، قاضی نہیں بنتے تھے، اور یہ منع بھی ہم پیچھے حدیثیں پڑھ آئے ہیں. بہت لمبی بات ہوئی، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری کوئی ایسی بات ہوئی ہو. پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بس ہنر سکھائیں، تعلیم دیں، ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، فوج میں بھیجیں،
اور کہیں بھیجیں تاکہ وہ اپنے روزی کما سکیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔